أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، مسلمان دے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حق حقوق بنائے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان دے ذمہ 5 حق ہیں. اور جناب رسول کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث ہے کہ مسلمان دے ذمہ 6 حق ہیں. حق المسلم علی المسلم، جی میں پیو ماں دے اولاد تے، اولاد دے پیو ماں تے، جی میں رشتہ داریں دے، مسافریں دے، حق ہمسائیں دے، بیوی دے. اللہ نے، شریعت نے حق حقوق مقرر کی تن. ایویں ہی نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھائیے کہ عام کوئی مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار ہے یا نہیں، ہمسایہ ہے یا نہیں، اولاد ہے یا نہیں، مسلمان دے ذمہ حق ہیں جڑے پورے کرنے چاہیے. جنہاں وچوں ایک حق اے ہے کہ جڑے ویلے تواڈے وچوں کوئی مسلمان بیمار تھی وے، کہیں کو تکلیف تھی وے، اون دی بیمار پرسی کرنا تواڈے ذمہ اون دا حق ہے. او کو ون کے پوچھنا، اون دی خیر خیریت پوچھنا، اون دی تیمارداری کرنا، ٹائم کٹ کے اون دو ونجنا اور ون کے او کو حوصلہ دینا، اے حق ہے تواڈا ایک دوجے تے. ان نال محبت ودی ہے، نفرت ختم تھی اور ان نال مریض دا حوصلہ ود ہے. نبی علیہ السلام فرمائے جداں بھی
کوئی مسلمان بیمار تھی گئے تو آرے ذمہ اندہ حق ہے کہ تساں کو ون کے پوچھا کرو، تیمارداری کی تھی کرو. جنہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو شوق دیوایا ہا اور آپ نے سوالات کی تیان ہکی محفل جنہ میں ایک سوال اے بھی آ کہ توارے بچو کیڑا بندہ ہے جڑا آج کہیں مریض دی تیمارداری کر کے ہے. من عاد منکم الیوم مریضا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہا میں مریض دی تیمارداری کر کے آئے. بیمار پرسی کرنا، تیمارداری کرنا اے حق بھی ہے اور دین اسلام دی تعلیم بھی ہے. ساکو بھی چاہیے کہ بیمار پرسی کرنی چاہیے. سارے ہمسایہ، سارے رشتہ دار، سارے دوست، سارے قریبیں وچوں یا کہیں مسلمان دی اطلاع ملے ان دی ون کے تیمارداری کرنی چاہیے. اور بیمار پرسی کرن دی تعلیم کیوں دیتی گئی ہے؟ تیمارداری دی تعلیم کیوں دیتی گئی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ آپس اچھ محبت اچھ اضافہ تھی، نفرت ختم تھی دی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیڑا مریض ہوندے نا اندہ حوصلہ ود ویندے. کوئی بندہ اندہ ٹور ونجے ہو بیچارہ حوصلے چاہ ویندے. اور نبی علیہ السلام نے تیمارداری دا طریقہ بھی دسا. جناب رسول کریم علیہ السلام فرمائے جڑے ویلے ون کے ہیں تسا مریض دے نال بہو، ون کے ان دی تیمارداری کرو. اور تیمارداری دا طریقہ کار ہے کہ تسا کو ون کے آکھو لا باس طہورن انشاءاللہ، پریشان نہ تھی، شفا مل سی اگر اللہ چاہ سی. ایک اے دسایا وینا پہ بھئی تک کو شفا مل سی، دوجہ اے دسایا وینا پہ شفا اللہ دے سی. اکثر مریض بندے جڑے ہیں جلے بندہ بیمار تھی وے تکلیف جڑے ویلے بندے کو واللہ دیتی ودی ہوئے وال بندہ شرک والے پاسے رہے. صحت مند بندہ، چنگا چوکھا بندہ شرک والے پاسے گھٹ ہوئے دے، ہمیشہ شرک والے پاسے اور اللہ دی توحید کو چھوڑ کے وہی ویندے جڑا دکھی ہوئے. تویز والے پاسے وہ ویسی جڑا مریض ہو سی، جڑا بے اولاد ہے وہ کوئی تکلیف ہے وہ بھی شرک والے پاسے ویسی. ہی واسطے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ بیمار بندے دی بیمار پرسی کی تھی کرو اور ون کے کو ایک تا حوصلہ لیتا کرو، نال اے کیا کرو تے کو شفا مل سی اگر اللہ چاہ سی. یعنی شفا دے والا کون ہے؟ اللہ. یہ تعلیم دیتی گئی. اور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی پڑھ کے بھی لوگوں کو سنائی کہ جڑے ویلے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کیتا اور پوچھا اسی تیرے اللہ دا، تیرے خدا دا، تیرے رب دا کیا تعارف ہے؟ اندے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تعارف کرایا کہ میرا رب ہوئے جیڑا زندے کو مردہ کریں دے، مردے کو زندہ کریں دے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کھلویں دے، ہسیں دے، رویں دے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، جڑا موت دیں دے والا زندگی دیں دے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، نر پیدا کریں دے، عورت پیدا کریں دے، مؤنث عورت، مذکر مرد. اور آکھن لگے ہیں نا میرا خدا ہوئے وَإِذَا مَرِضْتُ، جڑے ویلے میں بیمار تھی ہاں فَهُوَ يَشْفِينَ، میں کو شفا دیں دے. یعنی یہ عقیدہ سمجھایا میرا کہ مریض بندے کو، بیمار بندے کو جے جڑی وڈی بیماری ہے جو مبتلا ہوئے وہ کو شفا دے والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دیوا سکتا. نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی اور آپ نے فرمائے جڑے ویلے مریض دے کٹھے بیٹھے کرو دا حوصلہ بڑھایا کرو. لا باس طہورن انشاءاللہ، لا باسا پریشانی نہیں، گھبرانا، طہورن شفا ملسی انشاءاللہ. انشاءاللہ نال تعلیم لیتی میں دی پئیے مریض بندے دی تیمارداری کریں دیواری اندھے نال بے کے جملے علیہ کرو.
عذیب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھی کرو. اے اللہ این ساڑے دوست دی اپنے بندے دی تکلیف دور کرنے. انہا مطلب ہے تکلیف کون دور کرنے؟ شفا کون دینے؟ یہ انہیں بیمار پرسی کرنے اللہ بھی اندے واسطے دعا مقدہ پہ کہنے کے بولو کہنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی یہ طریقہ سکھائے. آپ نے فرمائے جڑے ویلے مریض کو پوچھن ونجو ایک تا اے تعلیم دیتی گئی ہے جو پوچھن گئے کرو تیمارداری کرن گئے کرو بیمار پرسی کرن گئے کرو تے نال انہا حوصلہ ودھایا کرو تے نال کو کیا کرو تے کو اللہ ضرور شفا دے سی تے نال اندے بے کے اللہ دی بارگاہ جو دے سامنے بے کے دعا کیتی کرو. کیا کرو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا. میں اپنے رب عظیم کے سوال کرنا دعا کرنا جڑا عرش عظیم دا مالک ہے. میری دعا ہے کہ عرش عظیم دا مالک اللہ تے کو شفا عطا کرے. یعنی ان دے سامنے بے کے شفا اللہ کے منگسو ان دا عقیدہ بنسی شفا کون دے من اللہ بولو بھئی. نال تُساں حوصلہ بھی دینے بیٹھے ہو سو بھی تکڑا تھی اللہ شفا دے سی. نال اندھے نال تعامل بھی کیتی آؤ. سیب کیلے انگور فروٹ گنن دے بجائے اوہ 500,000 اندھی جیب سٹی آؤ تاکہ وہ شام دی دوائی گھن سکے تاکہ وہ ٹیکے گھن سکے. کتنا فائدہ ہے بیمار پر سے. ویندے جو پہے ہو نا سیبیں دا کلو ہندوانے خربوزے گنن دی لوڑ نہیں تو آدھی مہربانی. مریض ویسے کشے نہیں کھا سکتا یہ ساڑھے مار کا کھا ویندن جڑے نال لے ہونا ان کو لو بہتر ہے کوئی 1000 دو چاہتی ونجو غریب دوائی تک ان سے نالو کو آکھو ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ شفا دے سے. پوچھن بھی ضروری ہے حق کے تنال تریچی گالے سمجھائی گئی ہے. ان کو آکھو تے کوئی شفا دے من اللہ کون ہے بولو بھئی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ایک سیدہ سودا نامی عورت آئی. تھوڑی ڈبلیں گی دی کنٹرول کر میرا پتر تھوڑی جی. نبی کریم علیہ السلام کے آئی آ کر کے آکھن لگی اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ تھی دے میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے میں. کیا کرو کیا کرو تے کون شفا دے وے؟ یہ اون دور دے نبی دے دور دے مسلمان ہے کوئی پتہ شفا کون دے کون دے اللہ نے. سیدہ سودا کھن لگی اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کوئی شفا دے میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں دعا کرے سا اللہ تے کوئی شفا دے دے سی لیکن اگر چاہویں تے میں تے کو مشورہ دینا جڑا دکھ جڑی تکلیف اللہ نے تے کو دیتی ہوئی ہے اپنے دکھ اور اپنی تکلیف تے صبر دا مظاہرہ کر اللہ پاک تے کوئی شفا بھی دے سی تے صبر دے بدلے چ اللہ تے کوئی جنت بھی عطا کر دے سی. وہاں کے وال ٹھیک ہے میں کو صبر ٹھیک شفا دی دعا نہ کرو میں کو صبر ٹھیک. آپ نے دعا کی تھی والو صبر کرے نہیں رہ گئی والا دی یہی دعا کرو میرے پردے دی اللہ حفاظت کرے. وال جیلے ویلے مرگی دا دورہ تھی ویا بے پردہ نہ تھی دی اللہ ان دے پردے دی حفاظت کرنا. نبی علیہ السلام نے ان دے بارے فرمائے تو جنتی ہیں اگر صبر کرے. یعنی ساری گال دا مقصد ہے کہ او آئی آ کر کے آکھن لگی میرے واسطے کیا کرو بولو کہنے کے کرو اللہ میں کو کیا دے وے. ایک گال سمجھائی میں نہیں پی ابھی شفا دے من اللہ کون ہے بولو بھئی. شفا دے من والا اللہ کریم ہے جنے ویلے بندے دا اے ارادہ ہوئے اے ذہن ہوئے کہ میری تکلیف کو دور کرنا اللہ میرا اللہ کریم ہے. اللہ ہی دے مسئلے حل کرنے سی جیڑا بیمار پرسی کرنا وے جیڑا پوچھنا وے او تعاون بھی کرے نال حوصلہ بھی بتاوے تے نال عقیدہ بھی پکاوے جو شفا دے من اللہ اللہ ہے. جناب رسول کریم علیہ السلام نے بھی یہ بات سمجھائی. امام بخاری
بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے انہاں دی سیرت تے انہاں دی تاریخ چ بات موجود ہے جڑے ویلے پیدا ہوئے ہیں انہاں دی اکھاں کم نہ کریں جان ایویں لگدا جویں دیکھ نہ سکدے ہوئیں انہاں دی اماں نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی اے اللہ میں کو بال دتی اے اللہ میں کو لال دتی لال لیون تے قادر رہی تے میرے بال دیاں اکھاں کو ٹھیک کرن تے بھی قادر رہی اللہ میری بال دیاں اکھاں ٹھیک کر دے اللہ دے پاک پیغمبر دے ای محدث نبی کریم دی حدیث دے ای محدث وقت دے ولی وقت دے بڑے امام امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اماں نے جڑی دعا کی تھی اللہ نے دعا قبول کر چھوڑی پیو ماں کو چاہیے اپنے اولادیں دے حق کے دعا کریں دے رہن اللہ پیو ماں دی دعا قبول کریں دے تے بد دعا کے بچ دے رہو پیو ماں دی بد دعا بھی اللہ قبول کریں دے اماں نے دعا کی تھی اللہ بال لیون تے قادر نہیں تو میرے بال دیاں اکھاں کو شفا لیون تے بھی قادر نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام دی بھی یہ تعلیم آئی اللہ پاک نے ایجا کرنا ہویا امام بخاری کو اللہ نے شفا عطا کر دیتی اللہ پاک نے اکھیں دے دی چاں ایجا اکھیں دی چاں اماں دی دعا نال رات دا 14ویں دا چاندروں دا چاندر دی روشنی تے بے کے اللہ دے پاک نبی دی حدیث کو لکھ دے آنے شفا کہیں دی تھی اماں کہنے کے دعا کی تھی یہ سارے گالیں کا پتہ ہے بیمار دی تھی بیمار پرسی بھی کرنی چاہیے حوصلہ بھی دیونا چاہیے نالے عقیدہ بھی پکوامنا چاہیے شفا کون لے دیں بولو پھول لے چھ تویز ہے چھ پھوکے چھ تویز بدھانے چھ کوئی شفا نہیں ہے بزرگا کوئی شفا نہیں یہ ڈرامے بازی ہے یہ ٹکور دا ذریعہ ہے یہ دکانداری ہر مل دے دھوئیں دیوان لال کوئی شفا نہیں زندے پیر دی جاتے تتے پانی اج دھاون نال کوئی شفا سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں یہ یاد رکھیں جیڑے پاسے منجھے کو گندے کنویں اج دھاون نال کوئی شفا نہیں حق باہو تے دھک باہو یہ سب دکانداری ہے شفا کہندے آتے چھے بولو بھئی بندہ جلے بیمار تھی وے سارے ذمہ اے ہے کہ ون کیوں دی بیمار پرسی کروں تیمارداری کروں 2-400 چاہتی بنوں اور سارے بیمار پرسی کروں ون کیوں کو حوصلہ دیوں گھبرانا یار ادھی بیماری ہوں دی تھیں ختم تھی چنگا چوکھا تھی آویزی شدہ کئی شدے بیمار چوڑ جائیں مر گئے وہ سکھ دن دوائی کے بھی زیادہ انہیں کو ضرورت ہوندی ہے کہ سجن ساڑھو ٹور رہا ہے جے سجن ہی ہوں تو نہ ونجن وہ شدہ چوڑ جائیں مر گئے ہی واسطے جنے ویلے بندہ بیمار ہوئے شفا دے والا کون ہے بولو بھئی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیاں شاگردان تے تابعان جیندہ نام سیدہ ام صحابہ سیدہ ام صحابہ تابعہ ہن تے حضرت ام عائشہ دیاں شاگردان دیکھو میرے ذرا طبیعت انہاں دی خراب ہو گئی اس دی تعلیم ہے شفا دے والا کون ہے اچھا جواب دے تے جڑے ویلے بندہ بیمار تھی وے کیا من کیتا کرو ہاں جی پوچھن گئے کرو چلو تیمارداری تو کو سمجھ نہیں آتی کیا کیتا کرو پوچھن گئے کرو ملن تعاون بھی کیتا کرو نہ لکوا کیا کرو اے گھبرانا یار تک اللہ شفا دے سی بندہ بیمار تھی وجہ کوئی مسئلہ نہیں بیماری بھی ایک گناہ میں دے کفارے دا ذریعہ ہے گناہ جھڑ دن حدیث چندے بندہ بیمار تھی وے کافی عرصہ مرض بستر تے لیٹیا راوے ہسپتال چراوے بیچارہ بیمار بیماری دی حالت مر گئے حدیث پاک چندے اللہ کو قیامت لین دے اتے ترس آوے سی کہ لوگ تکلیفاں تے دنیا اچ برداشت کر رہے ہن کیا ہی کو تکلیفاں دیوں میں اللہ ہی کو ہن سیدھا بغیر حساب دے جنت پیا دے گھبرایا نہ کر مایوس نہ دیا کر یہ بیماری بھی اللہ دی طرف رحمت ہوندی ہے یہ گناہیں دا کفارہ ہے اور اے بھی ذہن اچ بنا بیماری جلے تھی ونجے والی شفا دے والا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی آکھیا شفا دے والا کون ہے بولو بھائی نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے سن دے ہو نا تھکے دے بیٹھے میرے دیکھو ذرا
جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے دور دے ترائے قسم دے بندے آنا جڑے ترائیے اپنی اپنی جگہ تے مختلف بیماریاں چ مبتلا آنا. ایک ابرصی بیا اقرا بیا آما یعنی ایک نبی نائی تے بیا جڑائی ملے پھوڑیں دی بیماری چ مبتلا جسم دے ہوتے سارے ملے پھوڑے آنا تے بے کو پرس دی بیماری آئی یعنی جسم دے ہوتے وال کہنان سارا جسم والے کے کلے آ رہی اے اجڑے بیمار ہوئے. اللہ دے پاک نبی فرمائے کہ سارے رشتہ دار سارے اپنے پرائی نے کو چھوڑ گئے ہیں. مریض بندے کو ہر کوئی چھوڑ ساری سرکی دی مثال ہے چیچوڑی چھوڑ گئے نا چیچوڑ جان دو بندہ اوکھا ہوئے نا مطلب اپنے پوتر نال نہیں باندھے بندہ اوکھا ہوئے نا برا نال نہیں باندھے. ایک نبینہ ہے وہ اپنی وسطی اچ مجبور ہے پریشان بے کو کوڑ دی بیماری ہے ہر پاسے ملے پھوڑے وہ اتھا بیمار ہے پریشان بے کو جڑا نا بیا جڑا ہے او کو اندے جسم تے وال کہیں وہ اتھا پریشان سارے شرمندہ ہیں باہر کہیں کو ملن جو گے کہیں انہوں میں روڑے کی طرح. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انہیں ترائییں کو ازماون دا ارادہ بنایا. اللہ پاک نے انہیں ترائییں دو اللہ پاک نے ترائییں دو فرشتہ بندے دی شکل اچ روانہ کیتا. انہیں ترائییں دو بندہ آگئے پہلے نمبر تے بندہ آئے جڑائی میں اللہ دے ولی دے روح پہ چاہے حالانکہ فرشتہ آئی آ کر کے آدھے اللہ دے بندے دساتے کو کیا چاہی دائے وہاں کہ میرے دل دی تمنا ہے اللہ میں کوئی شفا دے دے وے. تین بزرگ نے ہاتھ چاہتے اللہ کے دعا کی تھی اللہ نے کوئی شفا دے دی تھی مدت دا بیمارا وہاں کے بیا کیا چاہی دائی وہاں کے دعا کرو اللہ پاک میں کون جڑا نا اے اٹھ اونٹنیاں ڈاچاں اے دے وے تاکہ میں اپنا روزگار کرا. این بڑھڑے دعا کی تھی اللہ نے ڈاچاں دے دی چاں وہ بڑھڑا بندہ تنہا ہوتے اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ پوری پلاننگ دے تحت آیا اللہ سے مل دے ہونی تے آئی ہونی مننی تے اے ہونی دے ڈاچائیں اے ہون تکڑا ہے بیماری شماری گئی بے دیواری آئی ہے جنی بھی نال وستی آئی ان دو فرشتہ بندے دی شکل جگئے وہاں کے کسی سلام علیہ السلام کیا چاہید آئی وہاں کے بعض ہکا دعائیں اللہ میں کوئی شفا دے وے. این بڑھڑے تے فرشتے نے دعا کی تھی اللہ نے شفا دے دی تھی. ہاں بھی تک بیا کیا چاہید ہے یہاں کے دعا کرو اللہ میں کو گابیاں کمی وچھاں دے دے وے میں اپنا کاروبار کریں دا رسول ہوں دعا کی تھی اللہ گویں دے رہی اور تریجے دیواری ہے جڑا نبی نہ آئی السلام علیکم السلام بزرگا کیا چاہیے دائی وہاں کے اندھا منگے دو اکھیں میدہ تو دل دے میں کو اکھیں ملوائیں فرشتے دعا کی تھی اللہ کریم نے اکھیں دے دی چاں بیا کیا چاہیے دائی وہاں کے ہون روزگار ملوائیں دعا کرو اللہ میں کو بکریاں بھیجا دے وے فرشتے دعا کی تھی اللہ نے بکریاں بھیجا دے دی چاں اللہ دے تلکل ایام نداولها بین الناس یہ دمہارن جڑے اساں تبدیل کریں دے رہے ہیں وقت گزردہ رہے دے اے جڑا کوڑ دی بیماری چاہا آج اپنے علاقے دا نمبردار ہیں چودھری تے ڈاچن تے اٹھن تے مالے واہ واہ بھل بھل تے پوزا پاٹے چودھری بنیا ہوئے ہیں نواب بنیا ہوئے ہیں سردار بنیا ہوئے ہیں تو جیڑا بیا بندہ وہ کو بھی اللہ نے گویں دی چان اللہ نے صحت دیتی ہے آج اپنے علاقے دا نمبردار ہیں نوکر چاکر کو کام کرنا چودھری بنیا ہوئے ہیں تے پیسہ بھی بھانجے تے مال بھی بھانجے جیڑا اکھاں کے نبی نہ اللہ نے اکھاں دے دی چان تے اللہ نے مال بھی دے دیتے تے بکریاں بھیڑا بھی عطا کر دی چان اے اپنے علاقے دا لمبردار بن گئے پہلے غریبا ہونے بکریاں بھی بے بہائن تے چھوٹا جانور بھی بے بہائن بھال بھال لگی ہوئی ہے اللہ پاک نے کچھ عرصے دے بعد ارادہ فرمایا ہونی نے ترائییں کو چیک کروں دے دے بیٹھے ہو چیکنگ بھی تھی دی رہن دی ہے ہونی نے کو پرکھوں
دیکھوں تو صحیح ساکوں یاد کریں یا نہیں. ہوں میرے لکھا ادھر فرشتے آ جی ہوں ولا ون پہلے دو ون اویں بن کے جی او پہلے مریض ہوندا دوجے دو ون اویں بن کے جی او پہلے مریض ہوندا تریجے دو ون اویں نبینا بن کے جی او پہلے نبینا. ایڈے دے ادھر ٹریننگ شروع ہے چیکنگ شروع ہے. تو کو اللہ سے زمین دیتی ہے یا نہیں بولو تو کو دیتی سی والا اللہ چیک نہ کرے سی تو کو کریں کہ تو بندے دے پھل ہو یا نہیں چیک کرے سی اللہ. یہ ذہن ہے جو مکان دیتے اس تو کو سواری شواری صحت بھی دیتی ہے اللہ چیک کرے سی. اتھا دیکھوں اللہ چیک کرنا فرشتہ ہے لیکن کوڑ دی بیماری اچھی میں تھی آودے. فرشتہ ہے ملے پھوڑیاں لا تھی آودے. فرشتہ ہے لکڑ دے ٹردہ آودے نبی نے. امتحان شروع ہوئی اللہ عرش تے دے دفع نبی سے ہی حال پہ رہنا. ہوں اتھو تک یہ گال ہے انہیں تریاں بیماریں کو شفا دے من اللہ کون بولو بھائی دیتی ہے اس کی نہیں سے دیتی. ہوں فرشتہ بندے دی ہوں دیکھ میرے ذرا بندے دی شکل ہے گئے سلام علیکم علیہ السلام گودے تک ملن واسطے پہلے دا نوکریں کو ملنا بندہ اور تو گودا پینے بیٹھے ترہ شورہ لگا ہوا ہے کیا بات گودا جو تھی تے اون آکھے سی خیرے کہہ رہے ہیں فقیرہ وے پریں کرو وہی کو پریں کیا ہے اون آگے میں تورے سیٹ کو ملنا جانا میں تورے نمبردار کو ملنا جانا انہیں کہا جول جول سیٹ کو ٹائم کہیں نہیں چل شاباش. انہوں کیا پتا ہے کایا تبدیل بھی تھی سکتی ہے. چل چل شاباش کئی اکڑیج میں نا تلو کے بجائے اتو پڑ دن انجھے لوگوں نے پڑ منہ وچوں نکل دن اکڑیج گئے بندے کو بندہ نہ سمجھے. وہاں کہ وہ اللہ دے بندے بادشاہ کو ملا بالآخر بادشاہ کو پتہ لگا ہو جڑا ہائی لمبردار آ گئے کیا ہے ہوئے وہاں کہ سی ایک ڈاچی تا دے ہو چاہ اللہ دے نات ڈاچی ساکی نے کوئی ڈاچی منگیا تھا کھلے نہ آوجنا ڈاچی روپیہ ڈوئی نا وہاں کہ جول کوئی ڈاچی تیرے واسطے نا وہاں کہ وہ بادشاہ واللمبردارا او ویلا یاد کر جڑا تو میں آویں جی میں تے کو بھی بیماری آئی وہاں کہ توبہ توبہ میری توہین پیا کریں نہیں اے میرا مال اے میرا مال اے میرا ڈاچا اے میرے جانور اے میری اپنے ہاتھ دی کمائی ہے میرے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے میں تیرے علی کر کے نام نوکرے چاکرے کو حکم دیتے سی ایکو دھکے دے کے باہر کڑ چھوڑو سارے دھکے دینے ودیان تے ایویں والی فقیر نے ایدے گھر دو منہ کر کے آکے اچھا وال اگر تو ایویں کہنا میں میری دعا ہے ایویں تھی ونیا جی میں پہلے آویں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک نے آپ بھیجا ہویا فرشتے کو جڑے ویلے فرشتے دعا کی تھی آئی اللہ نے فوراً شفا دے دی تھی آئی جڑے ویلے فرشتے دعا کی تھی آئی اللہ نے مال دے دی تھا وہ فرشتہ وال دعا پیا کریں دعا کرن دی دے رہی اللہ پاک نے سارے نوکر چاکر مال تے سارے جانور تے سارے بھانے ساری چودراہر تے بھال بھال تے وال وال اللہ نے ساری تباہ کر کے وقت کوڑ دی بیماری اچ مبتلا کر دیتا. جتھو دی کھوتی اتھے آ کھلوتی جان دیو جتھو اللہ دے بندے آکڑ شاکڑ پھب دیئے تو کو وڈے تو جوان بنے ہوئے ڈا ڈو ڈا ڈا 20 روپے آتا گئن تراما تپائی ودے میں اکثر آدھا رہا میں ہون تقریریں چیئو کو جادہ ودا جڑا توڑی وستی دا پیسے اللہ بندہ مر ونجے نا پیسے اللہ دکاندار کاروباری ذمہ دار اون دے جنازے چ لازمی گئے کرو میں توڑے کلو بھیک منگدا لازمی گئے کرو ون کے ڈٹھا کرو اون دا کفن ہٹا کے کشے چاہتی تو نہیں گدا توڑے ذمہ متنا تو جہاں کہیں کھلن توالے علاقے دا کوئی ذمہ دار دا 15-20 وگھے آلا لکھا کروڑا پتی جگو پیسے تے نازا زمینے تے نازا ان دے جنازے گئے کرو ان دا منہ ڈٹھا کرو ان دے کفن تو ان دا ہاتھ ڈٹھا کرو کشے چاہتی تو نہیں ویندہ کفن تے کھیسا تو نہیں لوائی ویندہ متا تھوڑی سمجھے چاہوے
کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دھوکہ ہے، تماشا ہے۔ آکر نہ کر تے کو بھبدی نہیں، ڈاوی اللہ سے دیتن تے اللہ دے رستے سے خارج کر، بالیں تے خارج کر، اللہ سبھائیں آپ میں ولا دے سے کیا ضرورت ہے تے کو جمع کرنا؟ توجہ ہے نا؟ یہ اوہ بن گئے ہر شے گئی۔ مختصر کروں، گاؤں والے دو گئے، اوہ بھی ایویں دھکے دے کے کجے اتھا بد دعا کی دیس، اوہ بھی اصلی حالت جوال ہے۔ واری آ گئی ہے تریجے بندے دیں، پنجے انگلیاں برابر نہیں ہو جا۔ اللہ والے لوگ ہی پہن یار متھے چمن دے اللہ دے انہوں دا، وہ آدھنے زمینہ فصلہ سادہ کوئی کمال نہیں کاری صاحب، اسا دے اللہ دا کرم، یہ جو لوگ ہی پہن آدھنے سادہ کوئی کمال نہیں۔ بڑے لوگ ریٹھن سے پیسے نال تو پیار ہی نہیں کرا ہی نہ۔ اساں جڑے مولوی ہیں نا، اساں جڑے سٹیج تے بیٹھے ہیں، علامہ صاحب کو دا میں نہیں آتا، اساں تو کو کریں نہ دیکھ نظر سوں بھی اساں کی تھائیں 50 روپیہ وزید لایا ہوگا، اساں در پنن دے شیر ہیں، منگن دے شیر ہیں، تو کو سمجھاون دے شیر ہیں، حالانکہ ساتوارے کی زیادہ ہیں پیسے اچھ۔ پین 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 مانگ مانگ، کئی کاروباری ہیں سارے کے بڑا پیسہ، مجال ہے جو ایسا مسجد دا ایک گاڈر چا گنو، مجال ہے جو ایسا کہیں بیوہ دا کھانا چا پکا، نا نا نا، یہ بھی آکڑ ہے، یہ بھی تکبر۔ وہ خارچ کرو، اللہ نے تو کو دیتے خارچ کرو، چنگا پاؤ چنگا ہنڈاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جنہ صحابہ کرام کو اپیل کرنے ہیں، پہلے اپنا جمع کرنے ہیں، صحابہ اپنا جمع کرنے ہیں، سارے خرچ کرو۔ یہ پکے فصلیں تے یہ ساری جڑا نا کنجوسی دا نتیجہ ہے، سارے گھارج بے برکتی، سارے بخل دا نتیجہ ہے۔ خرچ کرو بے بہا، مہمان نوازیاں کرو، دھیڑی بھیڑی تے میں تو کو اپنا تجربہ دساں، میرا کوئی زمین شمین کا نہیں، میرا ایک مرلہ ہی کا نہیں، میں دانے گھیو ہارشہ مول گندہ، اللہ دے دے، لیکن یہ میرا تجربہ ہے۔ جدہ میرے گھر سال پورا مہمان ڈھیر اندر آمین، میرے گھر دے دانے چ برکت پائے دیں، جدہ مہمان نہ آمین دانے جلدی موکلیں۔ یہ تجربہ ہے، میں وضو نال بیٹھا، جدہ مہمان آمین دھیری انجا پہن، بھیڑی انجا پہن، بویاں انجا پہن، دوست اندے پہن، علماء اندے پہن، حافظ اندے پہن، قاری اندے پہن، ضلع دے علماء جماعتی ساتھی لنگر چلدہ راسی، ٹکو رچ بے برکتی نہ پوسی، میں کو اللہ دے قرآن تے یقین ہے، حدیث تے یقین ہے۔ لیکن آج کلی میں بس باری بار ادھا مہمان میڈا ہے، لیکن ٹکر تیرے ذمہ، کیونکہ وساخ تیری چنگی ہے، باؤڈا ہی جو الخیر گا تیرا بیٹھک تیری چنگی ہے نا، میں تک پتہ ہے بات اساں سارا حال ہے میں غریب ہوا سے چھا خدا نہیں آندا ٹکر پکاون دا بھئی تاکہ چیل چھڑواؤں کہیں طرح میں۔ ہن میں رڑے خیرہ واری آ گئی ہے نبی نے دی، سلام علیکم علیہ السلام، ہاں سے ہی گودا ودے، انہیں کہ جی آودے ملنا آ گودے نال، جی ہاں صحیح ہونے سے گودا سلام علیکم گودا باہر ایک نبی نہ آیا کھڑے تو آپ کو ملنا چاہتے بھیجوں، وہاں کے بھیجن دی لوڑ نہیں، میں آپ باہر حکومت کے مل دوں۔ یہ جو بندے بھی ہیں جڑے ویلے باہر آیا آ کر گیا کسی یار نبی نہیں دساتے کو میرے ذمہ کیڑا کام ہے، میں کو یاد ہے ایک ویلا یو جیاں ہوندا جڑا میں نبی نہ ہوندا، میں یہاں کی کہنان اللہ نے میں کو اکھی نہیں چان تے میرے کھاون دی کشے کہنا ہوندی آئی، اللہ نے میں کو بکریاں تے مال دیتا دساتے کو کیا چاہی رہے، وہاں گئے تو ایک بکری دی گال کریں میں تے کو ساریاں بکریاں دے وانتے تیار ہوں، وہاں کہ وہ بزرگا میں بکریاں گھنن میں آیا، میں کوئی نبی نہ بزرگ نہیں، میں اللہ دا فرشتہ جڑا تیرے کے آکے تیرے حق کے دعا کی تھی ہم، اللہ نے تے کو شفا دے دیتی ہے، تیرے حق کے دعا کی تھی ہم، اللہ نے تے کو مال دے دیتا، بس میں وینا بھی ہاں اللہ دی طرف فیصلہ ہے تو کامیاب ہو گئی، تیرے علاقے والے
ڈڈو دوست بے ناکام ہو گئے اللہ نے اوندے والا مال اللہ نے اوندے والا مال لاچاں تے بھیڑاں تے بکریاں تے گویں تے وچھاں انہیں دوہاں دی جائیداد تے زمین اللہ نے تیرے حق تے تیرے واسطے عطا کر دچن کیونکہ تو او بندہ ہی جندے وچ شکر گزاری گئی اللہ کو یاد کرے نہ رہ گئی تے آکڑ گئے نہیں سارا قصہ دساون دا مطلب ہے بیماریں کو شفا دیون اللہ کون ہے تے ول شفا دے کے وقت بیمار کرنا اللہ کون ہے بولو ٹکر پانی دیون اللہ کون ہے تے ٹکر کھسن اللہ کون ہے اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے اللہ دے وا یشفی صدور قوم مومنین دنیا کائنات والے ہو جداں تھوڑے دل بیمار تھی ونجن تھوڑے بیمار دل نہ کو شفا عرشاں والا رب عطا کر شفا دے والا کون بیمار بندہ تھی ونجے تا مونجے نہ تھے کرو بیماری دکھ تکلیف زندگی دا حصہ ہے نالے سوچا کرو بھی اللہ بیماری ٹلے سی ٹالن اللہ ہے بیا کوئی نہیں ٹال یہ رزق روزی روٹی بھی دیون اللہ ہے تے اللہ ہی دی حفاظت کرے سے تساں اللہ کو یاد کیتی رکھو اللہ دی قسم ہے جتنی مرضی ننامیں تے اولے آمیں اللہ تواڈی فصل کو اپنی رحمت نال بچا کے راسی تو رب کو یاد تے کرو خرچ کرو اللہ تواڈے مال رزق وچ برکت پیسے اللہ تواڈی دکان وچ برکت پیسے اگر میری دکان وچ دیوار دی آمدن ہے 300 روپیہ میں کم از کم عہد کراں کہ میں 300 روپے وچوں 20 روپے اللہ دے نام تے یا 30 روپے اللہ دے نام تے ضرور خرچ کرے اللہ دی قسم ہے آج 300 روپے دیوار ہے کل 600 روپیہ تھی سی تو اپنی او 10 روپے والی گال تے پکا رہے 100 روپے دے پیچھو 2 روپے 100 روپے دے پیچھو 10 روپے دینا تیری جیڑی آمدنی تھی 100 روپے دے پیچھو 2 روپے اللہ دے 100 روپے دے پیچھو 2.5 روپے اللہ دے 100 روپے دے پیچھو 5 روپے اللہ دے علیحدہ کرے گا اللہ دی قسم ہے تیری اگر روز نہ ودھے تیری گزران نہ ودھے میں مجرم ہوں تیرا ہاتھ ہو سی میرا گروان ہو سی میں منبر تے باہر چھوڑ لے سا آکڑ نہ کر تکبر نہ کر یہ خرچ نہ کرنا تے پیسے جمع کیتی رکھنا یہ بھی آکڑ ہے یہ بھی تکبر ہے اور صحت مند ہونا اللہ صحت دے تے کمال اپنا سمجھنا یہ بھی تکبر ہے صحت دے والا کون ہے بیماری دے والا تے بیماری ٹالن والا میں صرف بیماری دے بارے گال بیٹھا کرنا جلے بندہ بیمار تھی وہ کیا کیتا کرو پوچھن گئے کرو حوصلہ ودھایا کرو تعاون کیتا کرو تاکہ وہ اپنا علاج کر سکے سمجھ آئیے والوں کو تکڑا کیتی آیا بھئی تے کوئی شفا کون دے سی تاکہ اوندا نظریہ بنے نہ کوئی شفا دے والا کون ہے بولو بھئی قرآن سناواں تو کوئی آخری بات ہے سناواں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے میرے خود رہا اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ اچھی آنکھوں آخری بات تو میرا سلام میں سفر کرنے مغرب نے منڈی یزمان کے آؤتے پروگرام ہے دعا کرو اللہ قبول کرے آج یہ گال سمجھائی ہم بھئی بیماری ہے نا جڑی اندے اس مایوس نہیں تھی ہونا اے سمجھنے بھی کون ٹلے سی اے سمجھنے بھی کون شفا دے سی تے نال کوئی بندہ ہمسایا حق بیمار تھی وے اندھی کیا کرنی ہے تیمارداری کرنی ہے تاکہ کل کو اساں جو بیمار تھے ساڈو ہی کوئی آوے سمجھ آئیے شفا واسطے ہوں دی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے حضرت ایوب علیہ السلام میرے نبی میرے پیغمبر میں اللہ دی بارگاہ دعا کریں جڑے ویلے بیمار ہوئے تے انہاں دی دعا اللہ نے قرآن جو ذکر فرمائی اللہ پاک فرمے دے انہاں دی دعا آئی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین علماء موجود ہیں ذرا دعا آتے غور کریں نہیں اللہ میں کو تکلیف پہنچی ہے
دکھ میں کو بڑا پہنچے تے تو ہیں ارحم الراحمین، یہ نہیں سی کہ تو شفا دے، ذرا تھوڑا جا پوائنٹ سمجھائے، اللہ میں کو تکلیف ہے تے تو ارحم الراحمین، یہ نہیں سی کہ میں کو شفا دے، کیا مطلب ہے؟ اللہ میں کو تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین، کیا مطلب؟ انہا مطلب ہے اللہ تو مہربان ہے، اگر تو دے دیں تو تے کو پتہ ہے بھئی تو چاہ دیں بھی میں تکلیف ہے جو ٹھیک ہاں وال تیرے فیصلے دے میں راضی ہوں، جے این نہیں تے اللہ تو ارحم الراحمین نہیں، میں کو شفا چاہ دے، میں کو کیا دے؟ شفا چاہ دے۔ اللہ دے والا سان شفا دیتی۔ ایوب نبی بھی اے عقیدہ دسیں دے پہن جلے بندہ بیمار تھی وہ شفا کون دے دے؟ بولو بولو کون دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جی آباد سمجھائی، اللہ فرمینے والا سا فیصلہ کر دیتا، اساں کو اعلان کر دیتا، اساں کو آکھا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ دے اساں کیا ارکض برجل کا، اپنا پیر رگڑو، حاذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ دے حضرت ایوب نے اپنے پیر دی ایری رگڑی، زمین دے وچوں ہی پانی دا چشمہ نکل آیا، اساں کہ یہ پانی کٹھا کرو، اپنے جسم دے اوتے پانی مارو، میں اللہ تو دے جسم دیاں بیماریاں مٹا دے ساں، یہ پانی تساں پیو، پیون دی برکت دے نال میں اندر دیاں بیماریاں مٹا دے ساں۔ اللہ دے بیویاں فوت ہو گیاں، اولاد فوت ہو گئی، بال بچے فوت ہو گئے، اللہ دے اساں ہر شے واپس کر دیتی ہے، کیونکہ حضرت ایوب دا عقیدہ جڑے ویلے بندہ بیمار تھی ونجے شفا دیون والا اللہ۔ اساں شفا دیتی کہ نہ دیتی؟ بالی والا دیتے، بیویں والا دیتا، ماحول والا دیتا، جوانی مثل ماں ہیں۔ اللہ بات سمجھیں دا پیسہ کو گھبراؤ نہ، سجے کھبے نہ ونجو، انہیں تویزیں پیریں بھوپیں بزرگیں فقیریں دی جاتے، کوئی شفا نہیں۔ شفاء من جانب اللہ، علاج کراون سنت ہے، دوائی گھنن سنت ہے، احتیاط سنت ہے، ہاں دم کراون بھی کوئی حرج نہیں، شرط ہے قرآن دا دم۔ کوئی بندہ ہوئے ان تو ونجو قرآن پاک دا دم کراؤ، یا آپ کرو یا بیوی کو آکھو یا پیو ماں کو آکھو، قرآن پڑھ کے تمہارے جسم تے دم کرن پھونک مارن، اے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ فرمائے دے قرآن تمہارے بیماری واسطے شفا بن گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جڑا نبی پاک دے سر کو تکلیف ہویا، درد ہویا، میں کو فرمائیں میں آخری کول پڑھ کے پھوک مرین دیاں، اللہ میرے سونے کو شفا عطا کر دیں۔ شفا دیون والا کون ہے؟ اے غلط آدن کہ ایوب علیہ السلام دے جسم میں کیڑے پائے گئے، اے غلط۔ ایوب علیہ السلام دا جسم سارا گل گیا، کیڑے جو پیٹی چو نکلے نا انہیں چون چون کے ولا ایوب نبی اپنے جسم میں چپیندا ہا، اے بات غیر مصدقہ اور غلط بات۔ اللہ نبییں دے جسم کو محفوظ رکھ دے، دنیا چ نبییں دے جسم جیندے ہو میں تاں بھی محفوظ، اگر نبییں دے جسم دنیا تو ٹور ونجن تے اللہ قبریں چ نبییں دے جسم کو محفوظ رکھ، اے غلط بات ہے۔ ہی واسطے بھائیو انہیں سارے مختصر دلائل دا نتیجہ ہے۔ پہلی گزارش، اگر بندے کو تکلیف تھی وے، بیماری تھی وے، اے سارے جی میں حق کے کہ ہوں دی کیا کروں؟ بولو بھائی، تیمارداری گئے کرو، لازمی تعاون بھی کیتی ہے کرو، حوصلہ دیتی ہے کرو، اللہ شفا دے سی۔ چنگے بلے بندے ٹھیک تھی ویسن تیرے میرے ٹور ونجانا۔ اور دوسری بات یہ عرض کیتی ہے کہ شفا دیون والا کون ہے؟ بولو بھائی، سارے کو کہیں دیتی ہے، جدہ کوئی بیمار تھی وہ شفا کون لیندے؟ اللہ دے علاوہ بھی کوئی نہیں دینا۔ اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے۔ سارے